إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اس رب العالمین خالق ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہمیں ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام نصیب فرمائیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو آسمان اور زمین کی اور ان دنوں اور مہینوں کی گردش کا مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ سمندر، بحر، شجر و حجر، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اس رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفیں اور حمد و ثنا لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود اور سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کا سبب بنایا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، درود اور سلام آپ پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، حج کے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس وقت حج کے سفر پر ہیں۔ حج یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی، جو اپنی دنیاوی ضرورتوں، اپنی تجارت، اپنی نوکری اور اپنے دنیاوی حقوق کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ جیسی عظیم اور مقدس سرزمین پر جمع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو حج مبرور بنائے، ان کے سفر کو مبارک بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے ارکان میں آسانی پیدا فرمائے، ہر رکن میں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے مدد فرمائے۔ الہ العالمین ان کے ذریعے سے جو دعائیں مانگی جائیں ہمارے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں، وطن کے حق میں،
گھر والوں کے حق میں، بچے، والدین، اقربا کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں برکت عطا فرمائیں، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائیں، اپنے گھر کا مہمان بنائیں، اور جب وہ حج کے اس مبارک سفر سے واپس ہوں تو سالم اور غانم، اس حالت میں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس حالت میں اپنے گھر پر لوٹیں گویا کہ آج ہی ان کی ماں نے بالکل پاک اور شفاف، گناہوں سے پاک ان کی ماں نے ان کو جنا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے حج کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حج بہت عظیم عبادت ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حج کو مؤخر کرے یا اس کو پوسٹ پون کرے۔ جن لوگوں کی تجارت میں، جن کے مال میں، جن کی زمینوں میں اللہ نے برکت دی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں، تجارتوں اور نوکری کی بنیاد پر اس فریضے کو مؤخر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے مسئول ہے، ذمہ دار ہے، گنہگار ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ جلد از جلد، کم از کم زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین کے اس گھر کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطیب کے طور پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تم پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے، لہذا حج کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش ہوئے، آپ خاموش ہوئے، اور خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو تم سب پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، مگر یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے امت محمدیہ پر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس طریقے سے نماز ہم پر روزانہ فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ ہم پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے اور ہاں کہہ دیتے تو ہم پر حج بھی سالانہ طور پر ایسے ہی فرض ہو جاتا جیسے ہم پر زکوٰۃ اور رمضان کے روزے فرض ہے۔ یہ امت کے ساتھ آپ کی رحمت ہے، آپ کا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر واجب ہو جاتا۔ یہ حج کی اہمیت ہے کہ ہمیں اگر اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر کا دیدار کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے بیان کیا، فتاوی لجنہ دائمہ فتویٰ کمیٹی سے جب یہ سوال کیا گیا، جس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر بڑے علماء تھے، آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی انسان کماتا ہے اور مستطیع ہے، اس کے والدین زندہ ہیں، تو کیا اپنی کمائی سے سب سے پہلے والدین کو حج پر بھیجے یا خود حج کرے؟ فتاوی لجنہ دائمہ کا فتویٰ سن لیجئے، جو کتابوں میں مذکور ہیں کہ فتویٰ کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ اگر کوئی شخص کمائی کرتا ہے اور وہ بالغ ہے، مکلف ہے، اور اس نے حج نہیں کیا ہے تو والدین سے قبل، والدین سے پہلے اس کے اوپر حج فرض ہے۔
والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین، اپنی پراپرٹی، اپنی پرانی پینشن، اپنی پرانی بقایا جات سے حج کریں، لیکن جو شخص کمائی کرتا ہے سب سے پہلے اس پر واجب ہے کہ وہ حج کریں، اور پھر اپنے حج کے بعد اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے حج کا بندوبست کرے، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں، اپنی فیملی کے لیے حج کا بندوبست کرے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، زاد و راحلہ سے لے کر وہ امور جن کی شریعت نے حج میں جن کا اعتبار کیا ہے، فوراً حج کا ارادہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اس گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرمائیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جہاں مانگی گئی منتیں اور مرادیں اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتے۔ الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ دوسری چیز، اس وقت ہم لوگ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام سے گزر رہے ہیں۔ ہم بارہا علماء کرام سے، مسجدوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ یہ افضل ترین ایام ہیں۔ جس طریقے سے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے، اور راتوں میں رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، اسی طریقے سے دنوں میں ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 ایام افضلیت کے حامل ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو ان ایام معلومات کا ذکر کیا، اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیں، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نفل نماز اور تہجد کی پابندی کریں۔ بعض سلف سے یہ بھی ثابت ہیں کہ ابتدائی 10 ایام میں انہوں نے روزے رکھے ہیں، بعض صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اور سعید بن مسیب اور دیگر تابعین سے یہ ثابت ہیں کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ قرآن کے ختم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان 10 ایام کو غنیمت سمجھیں، معصیت اور گناہوں سے اجتناب کریں، اور جو فضیلت حدیثوں میں ان 10 ایام کی بیان کی گئی ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، سنن رواتب کا، تہجد کا، باجماعت نمازوں کا، اللہ نے طاقت دی ہے تو روزوں کا اہتمام کریں، صدقات اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اقربا کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، عید کے ایام میں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہی 10 ایام کے اندر ایک بہت ہی عظیم دن ہم کو عطا کیا ہے جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے، اکثر فیہ من ان یعتق اللہ عز وجل، جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سوائے عرفہ کے دن کے۔ یعنی عرفہ کا دن اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں پر جو عرفہ کے میدان میں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہیں، اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کے سامنے ان معزز بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان بندوں کو کس چیز نے یہاں پر جمع کیا، کون سا سیاسی مسئلہ تھا، کون سی معاشی ضرورت تھی، کون سی اجتماعیت کا مسئلہ تھا، یہ صرف اور صرف میری عبادت کے لیے اور میری توحید کو بجا لانے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو وہاں عرفہ کے میدان میں جمع ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کسی کو عرفہ کا روزہ نصیب ہو جائے، عرفہ کے روزے کو پالے، تو اس کے 1 سال قبل کے
اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہذا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ان 10 ایام کی بنیادی عبادتیں ہیں، اور انہی عبادتوں میں ایک بہت ہی عظیم عبادت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے سابقہ انبیاء نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے، سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں۔ ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ان کے خاندان سے مبعوث نہ کیا گیا ہو۔ یہ ان انبیاء کی عظیم سنت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ کیا جائے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور مال و دولت سے نوازا ہے، طاقت اور قدرت اور استطاعت سے نوازا ہے، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ قربانی کریں، قربانی کو زندہ کریں، قربانی کی سنت پر عمل کریں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، انفرادی طور پر اپنی طرف سے خصوصی طور پر ذبح فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حج کے سفر میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 63 جانور 63 جانور اپنی عمر کے حساب سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر دی گئی، آپ نے ایک وقت میں 63 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور بقیہ 37 جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب کو مقرر فرمایا کہ آؤ اور باقی جانور ذبح کرو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طرف سے کیجئے، اپنی فیملی کی طرف سے کیجئے، اپنے والدین کی طرف سے کیجئے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک جانور پورے گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اسی ایک جانور پر اکتفا کریں، بلکہ اپنی طرف سے علیحدہ طور پر، اپنی فیملی کی طرف سے علیحدہ طور پر، اپنے والدین کی طرف سے علیحدہ طور پر قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ خاص کر ایسے ایام میں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے جانوروں کی قربانی پر پابندی ہے، اور یہ مہاراشٹر کی حکومت کا قانون ہے، محکمہ پولیس کی طرف سے اور جماعت المسلمین کی طرف سے ہمیں جو گائیڈ لائن اور انسٹرکشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہرگز بڑے جانور پر قربانی نہ کرے، ہرگز گائے کو ذبح نہ کرے دوسروں کے مقدسات کا۔ اور چونکہ حکومت نے حکومتی طور پر اسے مہاراشٹر کے لیجسلیٹو میں اور لا کا حصہ بنایا ہے، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو گائیڈ لائن ہمیں پولیس کی طرف سے، سرکاری کارندوں کی طرف سے، جماعت کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کا احترام کریں اور قربانی کو ادا کریں۔ لیکن چونکہ چھوٹے جانور پر قربانی یہ جائز ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا غریبوں کے ساتھ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چھوٹے جانوروں پر کریں، اور کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا مسکین، کوئی ایسا فقیر، آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار باقی نہ ہو جس تک آپ کے گھر کے قربانی کا گوشت نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ قربانی بہت عظیم عبادت ہے، اور اس قربانی کو ہم اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قانونی طور پر اگر ہم قانون کی پابندی بھی کریں تو اعتقادی طور پر ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جس میں قربانی کا تصور نہ ہو، جو قربانی کا قائل نہ ہو، جس کے مذہب کی کتابوں میں اور جس کے مذہب کے رہنماؤں کے ذریعے سے قربانی جیسے عظیم عبادت کی وصیت نہ کی گئی ہو۔ یہ بہت عظیم عبادت ہے جو مذاہب اصولوں پر قائم ہے، جو کلچر پر قائم ہے، جو نیچر پر قائم ہے، جو فنڈامنٹل پر قائم ہے۔
کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو قربانی کا قائل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ بعض مذاہب تو قربانی کو مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب پر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مذہب کہتے کس کو ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے ذاتی عقلیات کی بنیاد پر کسی اصول کی بنیاد رکھے، وہ مذہب نہیں ہوتا۔ کسی کو جھینگا پسند نہیں ہے تو اس بنیاد پر چند افراد کو لے کر ایک ٹولہ بنا دیا، اس سے مذہب نہیں بنتا۔ اور یہ ہوا ہے کرسچینٹی کے ساتھ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الحیارہ کے اندر ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں نے اہل کتاب کی مخالفت اس لیے کی کیونکہ ان کے بعض علماء کو جھینگا پسند نہیں تھا اور نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ کسی کو لہسن پسند نہیں ہے، کسی کو کاندا پسند نہیں ہے، تو اس نے مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ طبقاتی نظام کی بنیاد پر اپنے ہی مذہب سے ناراض ہے تو مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ اس کو مذہب نہیں کہتے۔ مذہب اصولوں پر قائم ہوتا ہے، مذہب کی کتاب ہوتی ہے، مذہب کے رہنما ہوتے ہیں، مذہب کے فنڈامنٹل ہوتے ہیں۔ لہذا دنیا میں کوئی ایک بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اصول ہو، جس کے قانون ہو، جس کے قانون کی کتاب ہو اور وہ قربانی کی دعوت نہ دیتا ہو۔ یہ قربانی سبھی مذاہب کے اندر مطلوب اور مرغوب اور محمود ہے، کوئی ایک مذہب بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ انسان کتنا بھی اپنی فطرت سے بھاگے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے فطرت کی اس آواز کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں پیو کی رپورٹ کے حساب سے 2021 میں پیو نے جو رپورٹ پیش کی اس میں اس بات کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے کہ دنیا کی آبادی کا 74% حصہ، 74% لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈین نیشنل فیملی ہیلتھ سینٹر کی رپورٹ کے اور ان کے سروے کے حساب سے ہندوستان کی آبادی کا 79% حصہ ہمارے ہندو بھائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ 79% ہندو اس ملک میں رہتے ہیں، مگر اس 79% میں 56% ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رپورٹیں کہتی ہیں۔ ہندوستان کے 74% ہمارے غیر بھائیوں کی تجارت گوشت پر ہے، مسلمانوں کی تجارت 19 سے 20% بھی نہیں ہے۔ یہ رپورٹیں کہتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، ہم کتنا بھی اس کا انکار کریں، کتنی بھی ان حقائق سے بھاگنے کی کوشش کریں، جو فطرت اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر دی ہے، جو جسمانی توازن اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، اس جسمانی توازن کی غذا کو بھی اس رب کائنات نے مقرر کیا ہے۔ آپ اس غذا سے بھاگو گے، اس جسمانی توازن کو لگنے والے پروٹین اور فائبر، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامن سے آپ بھاگو گے، آپ کو میڈیکل اسٹور کی ضرورت پڑے گی، آپ کو مال میں لگے ہوئے پروٹین اور وٹامن کے ڈبوں کی ضرورت پیش آئے گی، جو ڈبے ریسائکلنگ کے ساتھ انہی فضلات اور انہی بقایا سے بنتے ہیں۔ کہاں تک بھاگو گے اپنی فطرت کے ساتھ؟ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ مذہب کی آواز ہے۔ دنیا کا ایک بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں قربانی کا تصور نہیں ہے۔ یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، یہ بائبل میں بھی ہے، یہ گیتا میں بھی ہے، یہ مہابھارت میں بھی ہے، یہ منوسمرتی میں بھی ہے، یہ ویدوں کے اندر بھی ہے۔ اور ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں منڈلوں، آیتوں، سورتوں، ورسز کے اندر اور منتروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قربانی جیسی عظیم عبادت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں اور دوستوں، خوش ہو جائیں کہ ہم جس عبادت کو انجام دیتے ہیں، جس عبادت کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم ایسے دین کو ماننے کی بنیاد پر کرتے ہیں جو دین اندھوں اور بہروں کا نہیں ہے۔ یہ دین اصولوں پر قائم ہے، یہ دین روشن حقیقت پر قائم ہے، یہ فطرت کی آواز پر قائم ہے۔ ہم ایسے دین کو تسلیم کرتے ہیں۔
لہٰذا میرے عزیزوں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کریں. جن قربانی کے جانوروں کی اجازت دی گئی ہیں ان جانوروں کو اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے ذبح کرنے کی کوشش کریں. لجنہ دائمہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک گھر میں 2 فیملی ایک ساتھ رہتے ہیں مگر دونوں کا چولہا الگ الگ ہیں, 2 لوگ الگ الگ طریقے سے کمائی کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک جانور ذبح کریں گے؟ لجنہ دائمہ نے, علماء کی متفقہ فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہر فیملی اور ہر بچوں کا ذمہ دار اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے قربانی کرے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قربانی کریں. اسلام کے اس شعار کو جو قربانی کی شکل میں ہے, اللہ رب العالمین کے ذکر کی شکل میں ہے, اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ رب العالمین کو تمہارے گوشت اور تمہارے کھال نہیں پہنچتے, وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس تقوی کی بنیاد پر تم نے جانور کو ذبح کیا ہے. کیا وہ ابراہیمی روح ہے؟ کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہے؟ اللہ رب العالمین تک تو آپ کی نیت پہنچتی ہے, آپ کا اخلاص پہنچتا ہے, آپ کی بزرگیت پہنچتی ہے, آپ کا تقوی پہنچتا ہے. لہٰذا قربانی کے اندر تقوی کو اختیار کریں. یہ ہمارے بعض بھائی جو جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑایا جائے. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی میں اس بات کا حکم دیا کہ بہتر سے بہتر جانور کا انتخاب کیا جائے. کسی جانور کے بہتر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہو. یہ ہمارے زمانے کی بدعت ہے. قربانی کے جانور میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عیب سے مکمل طور پر پاک ہو, وہ کانا نہ ہو, وہ لنگڑا نہ ہو, اور اس طریقے سے حزین اور کمزور نہ ہو جس کی کمزوری بالکل واضح طور پہ ظاہر ہوتی ہو. لہٰذا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جانور کو پیش کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا جانور پیش کرنے کی کوشش کریں. فربا اور ایسا جانور جو دکھنے میں خوبصورت ہو اور جس کی قربانی پر آپ کو یقین ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی قربانی کو شرف قبولیت بخشے. الہ العالمین ہماری قربانیوں میں ابراہیم علیہ السلام کی روح کو پیدا فرمائے. الہ العالمین ہماری طرف سے, گھر والوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, والدین کی طرف سے جو بھی ہم صدقات اور خیرات اور قربانی کی شکل میں تیرے پاس بھیجے, الہ العالمین انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه, وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد, فقد قال جل في علا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر والله أعلم بما تصنعون.